اللہ اللہ اللہ. ایک ہوتی بھائی رسم اور ایک ہوتی ہے جو کوئی چیز ہے ویسے اس اصلی حقیقت ماہیت کے مطابق. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، بس رسم ہے، رسمن مسلمان ہے. کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے وہ رسمن ہندو ہے، عیسائی ہے تو رسمن عیسائی ہے. کبھی ہم یہ دیکھیں کہ اگر مسلمان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی مسلمان تھے، وہ کس طرح تھا اور میں کس طرح. یہ ہے رسم اور غیر رسم کا فرق. برائے نام جنہوں کہندے نے رسمی گل ہے بس. صحیح بات ہے کہ غلط بھائی؟ جدو اللہ نے مسلمان دے گھر چ پیدا کیتا ہے، مسلمانی واسطے پیدا کیتا ہے، تو مسلمانی آندی کیوں نہیں؟ مسلمانی ہے کس چیز کا نا؟ اللہ نو اللہ مننا ہے نا. جدو اللہ نو اللہ منیا نہ جائے تو پھر اللہ نے اس واسطے استاد بھیجیا سی پہلے کہ استاد دے ہاتھ ہاتھ دے تاکہ تینوں مننا آ جائے. تو بیت کا مقصد یہ ہوتا ہے پہلا کہ بندہ ایمان اس کا صحیح ہو جائے، یعنی اللہ کو اللہ ماننا آ جائے. کس طرح اللہ ماننا آ جائے؟ جیسے اللہ ہے. دیکھو ہندو بھی اس بت کو نہیں مانتا، ان میں بہت ساری قسمیں ہیں. کئی تو بت کو ہی مانتے ہیں، کئی جو ذرا پڑھے لکھے اپنے آپ کو اس طرح ہیں. اس سے پوچھو یہ تو نے 10 روپے میں خریدا تھا، اس کو خود کہتا نہیں، وہ تو بھگوان ہے اوپر والا، اس کو تم اوپر والا کہتے ہو. یہ تو میں علامت کے طور پہ اس کی مورتی بنا کے رکھتا ہوں. اب اس کو پہچان اتنی ہے کہ اللہ ہے کیا پتہ ہی نہیں. عیسائی بھی اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، ساری چیزیں اس طرح ہیں. مسلمان بھی اللہ کو اللہ مان رہے ہیں. اب اگر اللہ کو اللہ مانتا ہو تو پھر رب نے جس کو کہا ہے رسول ہے، پھر اس کو بھی رسول مانے. لیکن اب اللہ کو تو وہ مان رہا ہے لیکن حضور کو نہیں مان رہا، تو اللہ کہتا ہے تیرے ماننے کی وجہ سے میں رب نہیں ہوں، میں تو رب ہونے سے ہوں. تو انہیں اگر مجھے مانا ہوتا تو میرے بنائے ہوئے رسول کو کیوں نہ مانتا؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ کو اللہ ماننا اس وقت ہے جب جس طرح رب ہے ویسے ماننا. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کس طرح مانتے ہیں؟ جس طرح اللہ ہے. اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے. کیا ہم واقعی اللہ کو ایسے ہی مانتے ہیں؟ اب او میدان میں ذرا بات کرو. اللہ سنتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں غیروں سے نہیں اپنوں سے، چلو غیروں کے لیے بندہ کہتا ہے جی کوئی مجبوری ہے، ٹھیک ہے. میاں بیوی سے، باپ بیٹے سے، دوست سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بات میں کتنی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں. اگر اس کو مانا ہے، سنتا ہے تو وہ سن رہا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے مانا ہے واقعی سن رہا ہے؟ کیا یاد ہوتا ہے جس کو مانا ہے میرا رب ہے جو سن رہا ہے؟ بولو نا. نہیں ہوتا یاد. یاد ہو تو منہ سے نکلے گا کوئی جھوٹ؟ پھر کس طرح مانا؟ یہ ایمان ہے، یہ رسم ہے ہماری. جس طرح وہ ہے ویسے کیوں نہیں مانا گیا؟ لیکن اسی طرح وہ سنتا ہے، دیکھ رہا ہے. وہ اس نے کہا ادھر نہیں دیکھنا، یہ تیرے لیے حرام ہے. اسی کو یاد کرتے کرتے دل کرتا ہے دیکھنے کو، دیکھ رہا ہے ادھر. کیا مانا ہے اس کو جو دیکھ رہا ہے مجھے؟ مانا تو ہے لیکن پہچانا نہیں. ٹھیک ہے نا. مانا تو ہے، پہچانا نہیں. مثال اس کی اس طرح ہے، قانون ہے حد نہیں کراس کرنی موٹر وے پہ. اب جانتا تو ہے، مانا تو ہے کہ ہاں حد نہیں کراس، لیکن دل کرتا ہے تو کرتا ہے حد کراس. کیمرہ دیکھ لے تو حد میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ اب پہچان ہوئی ہے قانون کی. اللہ نے کہا انہوں پہچان کرانے واسطے کوئی پہچان والا ہونا چاہیے. لیکن اس لیے اللہ پاک نے کہا یہ محبوب پہچانتا ہے. اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے میری آپ کی طرح بندے تھے،
ان کو یاد ہو گیا کہ نہیں، مانا گیا کہ نہیں جس طرح اللہ ہے ویسے؟ پھر کوئی صحابی بتاؤ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کی شکل صورت، اس کا ڈیزائن، اس کا بولنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کردار، اس کا عمل ہوا؟ اسی پڑھ پڑھ کے مر گئے، پڑھا پڑھا کے مر گئے، لوگوں نو کہہ کہہ کے مر گئے۔ جیڑی طبیعت چاہتی ہے وہ تے سانو اللہ دی پسند دی چیز ہے، جیڑی طبیعت نہیں چاہتی وہ اللہ دی پسند ہے۔ ہمیں پہچان اتنی بھی ہو جتنی ہم بچے کو سکول میں داخل کرتے ہوئے سکول کی پہچان رکھتے ہیں۔ سکول میں داخل کریں گے، بچہ سکول کی پہچان ہے، سکول کے ڈسپلن میں پورا بچہ ڈھال کر بھیجیں گے، سر کا ڈیزائن سے لے کر چھوٹے سے بیج تک، لباس، رنگ، روپ، ساری چیزیں، حتیٰ کہ جرابوں کا رنگ بھی، بینر بھی، وہ ڈیزائن بھی، وہ بھی سارے بھیجیں گے۔ پہچان ہے یہ سکول۔ حضور کے دین کی پہچان ہو اللہ، تو حضور ہماری کون سی چیز ہے جو حضور کے نمونے میں ہے پوری؟ اگر ایک نمونے میں آ جائے گی تو باقی نمونے کدھر گئے؟ سکول میں تو کدی کو نہ کہ چلو بیج نہ لگائے خیر ہے، چلو جرابیں تو نظر نہیں آتی، وہ سفید کی بجائے کالی پہن لے خیر ہے، اس نے پڑھنا ہی ہے۔ تو حضور کی سنت جو ہے وہ ضروری نہیں، خیر ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کو برا لگ رہا ہے تو کیا برا پسند آئے گا؟ پھر پہچانا ہے رب کو کہ ہے رب۔ اس لیے نسبت ہوتی ہے، اس لیے اپنی طبیعت کے مطابق نہیں۔ لیکن جب پھر اللہ کو یہ پہچان پھر آتی ہے نسبت کے ساتھ، پھر بندے کو لگتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو کیا ایسی بات کرے گا جو اس کو پسند نہیں ہے؟ ایسا عمل کرے گا جو اس کو پسند نہیں ہے؟ ہمیں کس کو نہیں پتا کہ کون سا اللہ کو پسند ہے، کون سا اللہ کو نہیں پسند، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ جانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں، جو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کی کبریائی اور عظمت اور رب کی شان وہ ہمیں پہچان میں نہیں کہ ہماری ضرورت ہے، وہ اس طرح بات ہے۔ اب بدوؤں نے جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اندر روشنی آئی، جس نے دل کو پہچان دے دی، کیونکہ دل کرتا ہے کوئی بات کرنے کو، دل کرتا ہے دیکھنے کو، دل کرتا ہے۔ تو جب دل کو روشنی آئی، پہچان آئی، تو پھر کیا؟ کون سی تعلیم وہ دی تھی؟ نسبت یہ تعلیم دیتی ہے کہ نسبت دل کو روشن کرے۔ اور حضور نے فرمایا دل کیسے روشن ہوتا ہے؟ آپ نے کہا میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل روشن ہے۔ اور اللہ نے تصدیق کی، کیا تصدیق کی؟ الم نشرح لک صدرک، یہ تو وہ ہے۔ اب وہ کس طرح روشن ہے؟ کہا میری آنکھیں سو جائیں، یہ نہیں سوتا، یہ اللہ 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 کے نام سے یہ زندہ رہتا ہے، سوتا نہیں، یہ جاگتا رہتا ہے۔ لیکن جب نسبت کا یہ مقصد ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی وہ نور آ جائے، روشنی آ جائے، ذکر آ جائے اللہ کا، اللہ اس کو پتہ چلتا رہے، اللہ اس کو پتہ چلتا رہے اللہ۔ جب اس کا دل کرے ادھر دیکھنے کو یہ بولے اللہ، پھر ادھر دیکھے گا، اس کا دل بولنے کو کرے اللہ، ادھر بات کرے گا، یہ ہے نسبت۔ اس لیے پھر جب یہی نہیں بات، جب اس طرح آئے گا تو پھر بندہ اس طرح بنے گا جیسے اللہ کو پسند ہے۔ پھر یہی نہیں، پھر عمل بھی اسی طرح ہوگا، پھر اخلاص بھی اسی طرح ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی پہچان بھی اسی طرح ہوگی۔ ادھر کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ اس طرح ہے، اللہ کہتے ہیں پالنے والے کو ہے، رب ہے، بھلا کرنے والے کو ہے۔ لیکن کوئی بندہ بتاؤ، ہم سب جو ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا رب ہمارا بھلا کرنے والا ہے، ہمیں تو اس کی تقسیم پہ ہی ناراضگی آتی ہے، اس کی باتوں پہ ہی ہمیں ناراضگی آتی ہے۔ ہم حتیٰ کہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کبھی غور کرو تو ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں، جھگڑتے ہیں۔ لیکن اب یہ پڑھا لکھا بندہ، یہ دین بھی پڑھا لکھا ہے، میرا رزق تنگ ہے، میرا فلاں چیز اس طرح ہے، فلاں چیز اس طرح ہے، یہ دعائیں بھی مانگتا ہے تو یہ جھگڑتا ہے یا کیا روتا ہے؟ یا اللہ میں مر گیا، میری یہ چیز نہیں، 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 یہ چیز نہیں ہے۔ اور کبھی ماں کو یا باپ کو تو اتنا کہے تو کیتا کی یا فلاں نوں دیتا، من نہیں دیتا ہے کیتا ہے کیتا ہے، میری سن دی نہیں فلاں نہیں، پہلے 4 دوتڑ مار کے تینوں کہے کہ بکواس تے بند کر، پھر اگلی بات کرے گی کہ نہیں کرے؟
ہے کہ میں تیری ماں تینوں پالیا نہیں تو بھول گیا جس ویلے میں تینوں پیشاب نو گلے نو چکتی سا ایسی ہو دس سنائے گی کہ نہیں سنائے گی؟ کبھی رب بھی یاد آیا جس رب نے مجھے اپاہج نہیں بنایا، جس رب نے میرے لیے زمین بنائی ہے، میرے لیے یہ چیزیں بنائی، سب سے بڑا مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، میں پانی کے قطرے سے تھا ابھی میں اتنا 5 فٹ کا بندہ بن گیا ہوں، تو یہ میرے رب کے دیے ہوئے سے بنا ہوں یا ویسے بن گیا ہوں؟ وہ تو لگا ہی نہیں میرا بلا کر رہا ہے، وہ تو لگ رہا میرے سے زیادتی ہو گئی ہے، تو زیادتی کی ہے یہ کیا رب کو پہچانا ہے کہ رب میرا بلا کرنے والا ہے؟ بھوک بندے کی روٹی کھانے سے نہیں پوری ہوتی، بھوک کی تکلیف محسوس نہ ہونے سے پوری ہوتی، پیسوں سے نہیں ضرورت پوری ہوتی، ضرورت کا احساس نہ ہونے سے پوری ہوتی۔ لیکن اگر بندے کے پاس کروڑ روپیہ بھی ہے تو اس کی ضرورتیں اس طرح کی ہیں تو وہ کہے گا میرے لیے تو کچھ بھی نہیں، تو جب کسی کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی تو وہ تو 100 روپے میں بھی خوش ہوگا۔ حضور کے سامنے جو بندے تھے وہ کروڑ پتی تو نہیں تھے، لاکھوں پتی تو نہیں تھے، تیسرے دن بھی روٹی ملتی ہے تو وہ اتنا اندر سے اتنا رجا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مسافر ملے مل کے کھائیں گے، وہ سوکھ کے کانٹا نہیں ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو اسی طرح جان دی تھی، اس مٹیریل کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اذن کے ساتھ جان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے انہوں نے رب کو پہچانا تھا میرا بلا کر رہے وہ، جب اس کا شکر کرتے تھے رب اور بڑھا دیتا تھا ان کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ اندر نور اتنا ڈال دیتا تھا، اتنی تسلی ڈال دیتا تھا، اتنی رحمت ڈال دیتا تھا، بس ٹھیک ہے نا؟ ادھر تسلی آئے نا، پیٹ پورا بھرا ہو، پھٹنے پہ میدا آ رہا ہو، اندر تسلی نہ آئے تو کتے کی طرح کھایا جائے گا جب تک دھماکہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوس یہ سکون دیتی ہے اس کو، اور ادھر تسلی ہو تو پانی کا گھونٹ پی کے بھی تسلی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ سکون مال سے نہیں ہے، سکون تو اس کی یاد سے ہے، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیعت کا یہ مقصد ہے، بیعت اس لیے نہیں کہ میری تنخواہ بڑھ جائے، میری آمدنی بڑھ جائے، میرا یہ بڑھ جائے، یہ بڑھ جائے، پھر کافروں کے پاس تو بہت پیسے ہیں، پھر وہ اللہ تو بہت راضی ہو گئے ہیں، اللہ رب اس لیے بھی دیتا ہے کئی دفعہ کہ مجھے یاد ہی نہ کرے، بس اسی میں مست رہے۔ نمرود کو کبھی کمی نہیں آئی تھی، کبھی نقصان نہیں ہوا تھا اس کا، اس لیے اس کو یاد ہی نہیں تھا رب، ٹھیک ہے نا؟ کبھی تو اس لیے رب دیتا ہے کوئی بات کہ میں یاد آؤں، ٹھیک ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ نے بھیجا اس لیے اللہ کو پہچان کے اس کی مانتا ہے یا اپنی کرتا ہے۔ جانور آزاد ہیں اپنی مرضی میں، بندہ غلام کو کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی نہیں، مالک کی مرضی۔ اگر اس دنیا میں مالک کی مرضی کے مطابق ہے، رب کہتا ہے تو اس جان کو بچا کے میرے پاس لے آ، میرا سودا ہے تیرے ساتھ، میری دی ہوئی ہے لیکن سودا ہے، اس کو تو اپنی مرضی سے نہ گزار، میری مرضی سے گزار، خراب نہ ہو، تو تجھے اس کے عوض جب میرے پاس جان لے آئے گا تو تجھے میں جنت میں داخل کروں گا جہاں تیری مرضی کی زندگی ہوگی، تیری مرضی کی زندگی ہوگی۔ کیسا ہے بندہ جو اسی کی دی چیز اسی سے سودا، شرف عزت بندے کی بندگی میں ہے، بے بندگی میں تو شرف عزت نہیں ہے، وہ آزادی جانور کی ہے تو جانور کی عزت ہے، کوئی خریدتا ہے، کوئی بیچتا ہے، کوئی ذبح کرتا ہے، بندہ بھی اپنی مرضی میں ہو تو کوئی یہی حالت ہے بندے کی، لیکن آج ہم اپنی مرضی کی زندگی میں ہیں سارے ایمان والے مسلمان، تو مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ کوئی خریدتا ہے، کوئی بیچتا ہے، کوئی زبان خریدتا ہے، کوئی عزت خریدتا ہے، کوئی کچھ خریدتا ہے، کوئی غیرت خریدتا ہے، سارے ملکوں سمیت سب کی حالت ہے کہ نہیں؟ حضور کے سامنے تو بندے اس طرح تھے، پھر ایسی آزادی اللہ نے دی تھی، ہم آزاد ہو کر کیسے آزاد ہیں؟ ملک کا بادشاہ جو سب کا مالک ہے، ملک کا حکمران ہے، اسے کو آزادی سے ذرا ادھر صدر میں آ کے کوئی ایک دکان سے آئس کریم ہی کھا لے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باہر درخت کے نیچے لیٹا ہوئے ہے، وہ ایلچی آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے تو سویا بندہ ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے صدارتی محل کدھر ہے، ادھر جانا ہے، کہتا اوڑا ستا بندہ ادھر کول چلے جاؤ۔ اس نے کہا شاید اس کو راستے کا پتہ ہے۔ وہ قریب آیا، آپ اٹھ گئے، اس نے پوچھا میں نے صدارتی محل جانا ہے۔ آپ نے کہا بیٹھو، فرماؤ کیا بات ہے؟ کہا کہتا میں ہی خادم۔ یہ تھی آزادی۔ سمجھے نا، آج رسماں بن گئی ہیں، نسبتاں بھی اس واسطے بندیاں نو اپنا بنایا ہے، ٹھیک، اپنی اپنی نشانیاں کڈ ماریاں نے بندیاں نو۔ بندے تے خدا دے نے، تینوں تے اس واسطے بھیجیا اللہ دے رسول نو کہ تو بندیاں نو خدا دا بنا۔ انہیں تو حضور نال پیار ہی کیتا ہے نا، نسبت لئی، تے بندے خدا دے بنے کہ نہیں بنے؟ تے غلام ہوئے حضور دا، تے پھر دا بھی کم ہے حضور دی امت نو خدا دا بنائے یا اپنا بنائے؟ میرے مرشد نے بھی کیا جی تواڈے لکھاں مرید ہو چلے، تسی کوئی نشانی اپنی پچھانے جان؟ انہوں نے کیا ہے وہ جدے بندے نے وہ بندگی والے ہو جان تے میں کامیاب ہیں، میں اپنا کون ہے جی میری چیز بناواں؟ میں تے یہی عرض کراں گا وہ بندے ہو تے خدا دے بندے جے تے خدا دی منن والے بنو، حضور دے امتی ہو تے حضور دا نشان زندہ کرو سنت دے مطابق۔ آج جو سنت دے مطابق نظر آندا ہے حضوروں ویکھ کے کہنے اے سیفی ہوئے گا، یہ کسے پیر دا لباس نہیں، یہ محبوب خدا دا ڈیزائن۔ بیعت اس لیے ہوتی ہے جس میں اللہ کی پہچان تو آئے، وہ اس وقت ہے کہ جب تک اس دل میں روشنی نہ ہو، اس دل میں نور نہ ہو، پھر ملتا نور اسی کو ہے مکمل جو شیخ سے تعلق میں مضبوط اور پیار میں پورا ہوتا ہے۔ جی ادھا ادھا چلن والا ہوئے تو کدی شے نہیں پندی، چائے آگ کے اوپر رکھ دو تو کبھی اس کو کڑنے نہ دو، کبھی چائے بھی ذائقے والی نہیں بنتی۔ تھوڑی دیر گرم کی تھی، پھر وچوں بند ہو گیا، پھر گرم کرتی، پھر بند ہو گیا، پھر گرم کرتی، بند، کبھی پتی کا بھی رنگ نکلا ہے۔ اسی طرح مرید ہوئے تے شیخ دے کول بوے نہ، توجہ نہ ملے تے کیا او دے تے رنگ نکلے گا؟ رنگ تو دے اندر جاندہ ہے، تپش اندر جاندی ہے، آگ اندر جاندی ہے، عشق نور اندر جاندہ ہے، ذکر اندر جاندہ ہے۔ جب اندر جاندہ ہے تو پھر دل دے وچوں رنگ پاندہ ہے، پھر بندگی دا رنگ چڑھ جاندہ ہو دیتے ہیں۔ لیکن دیکھو کئی مرید ہوتا ہے ادھر، مثلا ادھر خانقاہ ادھر قریب قریب رہنے والا، وہ کبھی صحبت میں نہیں بیٹھتا، تو وہ ادھر 24 گھنٹے رہ کے بھی بے رنگ نظر آتا ہے۔ کوئی باہر سے آتا ہے، آ کے صحبت میں بیٹھتا ہے، آنے سے پہلے اور آنے کے بعد اس کے ظاہراً بھی رنگ بدل جاتا ہے تو باطناً بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن خود آتے ہوئے شیشہ دیکھا کرو، بیٹھے بہن تو بعد تھوڑی دیر بعد دیکھا کرو کہ منہ کدھا بن جاندہ ہے، تو جب منہ بندا ہے تو اندروں دل کی میں بندا ہے۔ اللہ ایک نے اس واسطے پتر جیتے رسم دے چکر ہے کہ میری تکلیفاں فلانا فلانا، تے پھر مقصد نہیں ہے، مقصد سدھا کر، اللہ راضی ہے تو اللہ کوئی تکلیف دے کے راضی ہے، یا اللہ نو کوئی ضرورت ہے کہ وہ روک کے کسی دا کوئی چیز راضی ہے؟ وہ تے یقین کرے گا تو فائدہ ہوئے گا، نہ ورنہ فائدہ ہوندہ ہے۔ ڈاکٹر تے یقین رکھدا ہے تو حرام بھی حلال بھی چھڑ دیندہ ہے۔ بلڈ پریشر ہے، پراٹھا نہیں کھانا، کیوں؟ تکلیف ہو جائے گی۔ اللہ تے یقین کوئی نہیں، رب کہندا ہے حرام نہیں کرنا، تے وہ میں کیویں مراں گا، میں کس طرح پورا ہے؟ وہ تینوں حرام روک رہا وہ نہیں چھڑدا، تے جڑا تینوں حلال روک رہا وہ تے یقین ہے تے چھڑدا ہے۔ پہچان ہے دی کہ میرا بھلا کردا ہے، خدا دی پہچان ہے۔ نسبت اس واسطے ہوندی ہے، تے نسبت دا کم یہی ہے کہ اتھے روشنی دے، اتھے اندر ذکر خدا دے۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، نہ سننا اس کی بات جس کا دل غافل ہے میری یاد سے۔ اج اسی مرشد پکڑن جاننے ہیں، کدی ویکھیا ہے کہ وہ اندر ذکر بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن نے واضح حکم دیتا ہے جہاں غافل ہے دل وہ تے ہاتھ ہی نہ دے، وہ پیچھے سونی نہ کوئی لیاؤ نا جنہاں دے پیچھے، جدے اندر ذاکر دے پیچھے لگدا ہے تے پھر وہ خود ذاکر بندا ہے، تے ذاکر بندا ہے تے پھر اندر پتہ لگدا ہے، نظر آندا ہے۔
ہے ذکر یہ نہیں میں ذکر کردا میں کی کردا میں تے دل چ کردا میں فلاں کردا میں اے کردا ہے اسی طرح جی میں قمیض دی گل کریا قمیض اس طرح میں اے فلانا یا قمیض پائی ہے یا نہیں پائی. یہ قمیض پہنی ہے تو نظر آئے گی کہ نہیں پہنی ہوئی. ٹھیک ہے تو جو ذکر کردا ہے تو جنہوں ذکر کردا وہ یاد ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. جو یاد ہوئے گا پھر وہ منن والا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے یا ذاکر ہے یا نہیں ذاکر, یا یاد ہے یا نہیں یاد. باقی ساریاں کہانیاں نے. جی میں تو صبح سے شام تک یہ تسبیح کرتا ہوں, یہ ذکر کرتا ہوں, یہ تمہید کرتا ہوں, یہ تمجید کرتا ہوں, یہ تحلیل کرتا ہوں, یہ فلاں کرتا ہوں. وہ انسان تھیا بچیا تو یہ سب کچھ کردا ہے تے وہ تو قمیضاں 10 گنا دیتی ہیں تے ننگا تو نظر آندا ہے. یہ کہنا جے تو کردا ہے تے تو نظر کیوں نہیں آندا کہ تینوں وہ یاد ہے جنوں یاد کردا ہے. جے وہ یاد ہے تے پھر تو تقوی تے ہیں, پھر تو سنت تے ہیں. جے یاد نہیں تے پھر تو نہیں سنت تے, پھر تو تقوی تے نہیں, پھر تو اللہ دے قریب نہیں. لیکن ایک نوی مصیبت ہے خود غافل ہے اس واسطے ذکر دیاں فلاں قسم ذکر ہے, ذکر دیتے پورا دن تقریر کرنوں تیار ہے نہیں ذکر ہے یا نہیں. لیکن جو تیرے اندر یہ ذکر ہے تینوں یاد ہونا چاہیے. پھر تینوں اس طرح ہوئے احسان تیرے تے ہوئے گا, تینوں یاد ہوئے گا. حضور دے کول آیا جبریل احسان کی جو تو رب نو دیکھ دیں اتنا نہیں اتنا یاد ہے وہ تینوں دیکھ رہے. اللہ 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 یاد ہو جائے وہ دیکھ رہا ہے تو یہ ذکر ہے. ٹھیک ہے نا, جدھر چ یاد ہے وہ یاد اندر جاندی ہے. بس یہ فرض عین ہے بندے کے لیے تصفیہ قلب. بندہ بننا ہے لیے جب بندہ نہیں بنیا جاتا تا استاد پکڑتا ہے. کسی انگریز دے کول بیٹھے ہو سکول دے بچے انج کرے تو اس طرح اللہ دے ذکر دی بات ہو رہی ہے تو کی اس واسطے اسی طرح رہتے ہو وہ چیز نہیں اس طرح بنتی. متوجہ ہی کوئی نہیں ہے. جس طرح بندے دی حالت ہے اسی طرح, جس طرح اندر دی حالت ہے اسی طرح وہ اندر نور جڑا نا وہ اثر کرتا ہے. بارش دے قطرے دی مثال دیکھو, سیب دے اندر پیاس ہے, صرف پیاس, وہ دے اندر کوئی گند نہیں, کوئی شرشتے چ بات نہیں. بارش دا قطرہ جاندا ہے موتی بن جاندا ہے. سپ دے اندر گند ہے, اندر فطرت خراب ہے, اندر محبت نہیں, وہی بارش دا قطرہ جاندا تے زہر بندا ہے. اے تے بارش دا قطرہ ہی. لیکن اسی طرح مرید آندا ہے اپنے اس دے محبت نو ویکھ لوے. جے سیب دی طرح محبت لے کے آیا انج تے موتی لے کے جاندا ہے. تے جے اسی طرح آیا اسی طرح اندروں کانا ہے, اندروں سب دی طرح ہے تے وہی بارش دا قطرہ او دے اندر زہر بنا دیندا ہے. ہوئے توبہ اللہ اللہ اللہ. عبداللہ بن ابی بھی حضور دے کول آیا سی, لیکن وہ کی لے کے آیا سی اندر والا بوٹ. نظر تے حضور دی پیندی سی تے واضح ہوندا گیا. صدیق لے کے صدق آیا سی تے کی بن کے گیا. اس واسطے محبت دا جذبہ ہوا ہے پیاس اعتراض تو بغیر. اے محبت عاجزی پیالہ سیدھا وہی قطرہ سیب موتی بندا ہے. ٹھیک ہے نا. تے جی یہ آئے میں اس واسطے یار جاواں فلانے دا انج کم ہو گیا سی, فلانا انج سی, میرا بھی انج ہو جائے گا, تے پھر اتنے سب والی چیز ہی لے کے آئے. اس حساب نال کہ ہاں ہو جائے تے آپے ہو جاندہ ہے کہ نہیں. جی انہاں دا ہو گیا اودہ ہو گیا تے تیرا بھی ہو جائے گا. یعنی شکر کرنا آ جائے بندے نو, صبر کرنا آ جائے, اللہ اس طرح رحمت پا دیندا جدا کوئی حساب نہیں. تے اندر دے ذکر اس نو صرف شکر تے صبر سکھا دیندا. اللہ انہوں اللہ کہن نال نہیں, انہوں اللہ ہون نال لگنا شروع ہو جاندہ. بس اللہ. اس لیے مجدد پاک فرماندے نے پیر کل جائے تے ہر چیز اپنی باہر سٹ کے جائے. بس ایسا ہر بندہ تردا ہے کوئی نہ کوئی بچے نو لے کے ٹرے گا, کوئی فلانا, کوئی بوتل چکی فلانا. یہ چیزاں ٹھیک ہے جان لگے ہو, جدوں جان لگتا ہے ادوں تو دم بھی کرا لے, کچھ اور کرنا وہ بھی کر لے, کوئی گل کرنی وہ بھی کر لے. آتے اس نیت نال کہ میں دیدار لی آیا ہے, میں نور لی آیا ہے, میں ذکر لی آیا ہے. بس اور تیرے ذہن چو پئی ہے تو دے بعد بارش دا قطرہ وہی بننا جو تیرے ذہن چ پئی ہے چیز. اللہ اللہ اللہ. سمجھو کہ نہیں سمجھے؟
پھر اگر ویس کا ارادہ ہے تو پھر پکا ارادہ کر، پھر بندگی کے لیے سب سنت کے مطابق کام ہے. پھر رنگ برنگی ڈیزائن سارے چڑھنے پڑیں گے تو حضور دی سنت سر تو لے کے پیر تک کر، تاکہ وہ سینے چ نور پکا ملے. ضرورت تیری ہے، میری نہیں ہے. تو آیا چل کے میرے کو، میں چل کے کی سر دے بل رڑ کے جانا مرشد کو.